بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی جی پنجاب پولیس باری نفری اور قیدی والی گاڑیاں لے کر تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے گھر پہنچ گئے تھے۔ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے گھر وہ اتنی باری نفری اور قیدی والی گاڑیاں لے کر کیوں پہنچے؟ جڑاں واقعے میں مزید جو پیش رفت ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ جڑاں واقعے میں میڈیا جو مس انفارمیشن لوگوں تک پہنچا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جڑاں واقعے کے حوالے سے میڈیا انتہائی مس انفارمیشن لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ وہ مس انفارمیشن کیا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ جڑاں واقعے میں انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آئی جی پنجاب جڑاں واقعے کو لے کر تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے گھر قیدی والی گاڑیاں اور باری نفری لے کر کیوں پہنچے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میڈیا کے اوپر مس انفارمیشن یہ پھیلائی جا رہی ہے، صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسیحی برادری کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ واقعی اس واقعے میں بڑا ظلم ہوا، ان کے چرچ جلائے گئے، ان کے گھروں کو جلایا گیا، یہ میڈیا کے اوپر بتایا جا رہا ہے، جبکہ جو اسی واقعے کی دوسری تصویر ہے اور اصل جو مجرم ہیں اس واقعے کے، ان کے خلاف ایک بات تک بھی عوام کو نہیں بتائی جا رہی۔ اور یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا ہے، اس کی بیس کہاں سے پڑی ہے، یہ میڈیا کے اوپر کسی بھی چینل کے اوپر لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ دو مسیحی لڑکوں نے قرآن پاک کو جلایا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی، جس کے بعد کچھ مسلمان اور قادیانی جو تھے وہ مشتعل ہو گئے، اور قادیانیوں نے اس واقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ عیسائیوں کے گھروں کو جلانے کی کوشش بھی کی اور جلایا بھی، عیسائیوں کے چرچ وغیرہ بھی جلائے اور مسلمانوں کو بھی قادیانیوں نے مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ اصل واقعے کے ذمہ دار وہی دو مسیحی لڑکے ہیں جنہوں نے پہلے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، پھر لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے، لیکن میڈیا پر ان کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا جا رہا، صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے مسیحیوں کے گھروں کو جلا دیا، چرچز کو گرا دیا، چرچز کو جلا دیا، لیکن جو اصل حقائق ہیں اور جس وجہ سے یہ واقعہ ہوا وہ عوام کو نہیں بتایا جا رہا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اور کچھ لوگ یہ واویلا کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے جس طرح سے اپنا منشور لوگوں کو دیا ہے اور تحریک لبیک پاکستان جو لیگیسی لے کر چل رہی ہے اس کی وجہ سے جو مسلمانوں کے اندر ہے وہ اشتعال پھیل چکا ہے، اور اس طرح کا جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں اور اقلیتوں سے ان کے حقوق چھین لیتے ہیں۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان نے اس معاملے کو بڑے اچھے انداز میں ٹیکل کیا ہے، اور پولیس کے بڑے بڑے افسران پریس کانفرنس کر کے بتا چکے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان فیصل آباد کی قیادت اور جڑاں والا کی قیادت اگر وہاں پر موجود نہ ہوتی اور وہ مشتعل افراد کو نہ روکتی تو پولیس کے کئی افراد بھی شہید ہو جاتے، جبکہ مسیحیوں کے تمام تر گھر جو ہیں وہ مسمار ہو جاتے، جل جاتے۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان نے وہاں پر لوگوں کو روکا اور کہا کہ قانون کو اپنا کام کرنے دیا جائے، اور جن لوگوں نے بھی چرچز کو جلایا ہے ان کو بھی سزا دی جائے، اور جنہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے ان کو بھی قانون کے مطابق سزا ملے گی، تو آپ لوگ مشتعل نہ ہوں۔ اگر تحریک لبیک پاکستان اس واقعے میں پولیس کا ساتھ نہ دیتی تو یہ معاملہ انتہائی سنگین ہو جاتا۔ اسی وجہ سے جو آئی جی پنجاب ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان فیصل آباد کی قیادت کے ساتھ رات کو ملے بھی ہیں، اس کی تصویری جھلکیاں بھی آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آئی جی پنجاب جڑاں والا میں ایک بڑی نفری لے کر آئے تھے، قیدی والی گاڑیاں بھی لے کر آئے تھے۔ ان قیدی والی گاڑیوں میں مسیحی برادری کو بٹھا کر ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے پریس کانفرنس میں جب تک ان کے گھر دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتے، ان کی تمام تر چیزیں ٹھیک نہیں ہو جاتی، تب تک یہ لوگ
یہیں پر رہیں گے اور اس کے بعد جب ان کے گھر بن جائیں گے تو پھر اپنے گھروں میں یہ لوگ شفٹ ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور